اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کے شبھ سماچار سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ما بین لحییہ زبان کی ضمانت دے دو، وما بین رجلیہ اور تم مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی۔ میں تمہیں جنت کی شبھ سماچار سناتا ہوں اور میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں، جو لوگ ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتا ہے، یعنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، گالی نہیں دے گا، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ زبان جو اتنی چھوٹی ہے، اس زبان سے آدمی جنت میں بھی جائے گا تو اسی زبان کے بلبوتے پہ جہنم میں بھی جائے گا۔ اسی زبان کی بلبوتے پہ انسان کو عزت بھی ملتی ہے، اسی زبان کے بلبوتے پہ آدمی کو ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اتنا بہترین بولتے ہیں اور مجمع کے بیچ میں کہ اسی زبان کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور کسی جگہ میں جائیے اور بہت ساری لڑکیاں وہ چھڑنے لگے، طرح طرح کی کمنٹ کرنے لگے، جوتا لے کر کے مارے گی۔ تو یہ زبان انسان کو عزت بھی پہنچاتی ہے اور یہ زبان انسان کو ذلیل کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ اس زبان کی گارنٹی دے دو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو۔ آج ہم اور آپ اسی زبان سے کتنی زیادہ برائیاں کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس زبان کے ذرہ برابر اس زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، جو منہ میں آیا بک دیا، بول دیا، جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، جس کے بارے میں آیا کہہ دیا۔ ہاں جھوٹی صحیح کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زبان سے بولا جاتا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، اے لوگوں زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی بات آدمی بولتا ہے، کوئی بات بولتا ہے آدمی سوچتا نہیں ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات انسان بول دیتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، کوئی آدمی کچھ بولتا ہے سوچتا سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، بول دیا اور وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہوا کرتی ہے، انسان اس بات کو بول دیتا ہے، ذرہ برابر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بولی کی وجہ سے اور یہ بات نکالنے کی وجہ سے وہ 70 خریفاً جہنم کے 70 سال تک نیچے چلا جاتا ہے۔ انسان کو 70 سال کسی گڈھے میں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اب گہرائی جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالا، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ نکالا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر تو چلا گیا لیکن اتنا دور تک گیا 70 سال تک جاتا ہی رہے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ کے نبی اسی زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اسی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والا جملہ بولتا ہے، اللہ کو خوش
کرنے والے جملے بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ اسی زبان کی وجہ سے بلند کر دیتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے جنت کے وہ اعلیٰ مقام اس کو مل جاتا ہے۔ جنت کے اندر کئی منازل ہیں، کئی منازل ہیں، ایک تو تین نہیں، کئی منازل ہیں۔ بعض مفسرین نے 366 کا 6666، بعض مفسرین نے جتنی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے اتنی منازل کو بتائے کہ اتنی منزل ہے، اور ایک ایک منزل کتنا؟ آسمان و زمین کی دوری آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب بتائیے انسان اتنا ہی اونچائی پر پہنچ جائے گا، جتنی اونچائی پر جائیے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا اونچائی سے زمین کے نیچے رہنے والے، زمین میں رہنے والے بڑی بڑی بلڈنگیں کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اونچائی تک پہنچ جائے گا۔ زبان سے اگر کوئی آدمی اچھی بات نکالتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور زبان سے غلط بات نکالتا ہے تو جہنم۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کی بیوی میں سے کسی بیوی کے تعلق سے فرما دیا تھا، کہہ دیا تھا، اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا بات کرتے، وہ تو چھوٹی ہے، ناٹی ہے۔ ایسے جملے حضرت عائشہ کی زبان سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، او عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اے عائشہ تم نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے، اگر تمہاری بات کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی زہریلا ہو جائے، سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم اور آپ اور اپنے سماج کے اندر ذرا غور کیجئے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس زبان کے اوپر ذرہ برابر کنٹرول نہیں کرتے۔ یہاں تک تو غیر لوگوں کے تعلق سے چھوڑو، عوام کے تعلق سے چھوڑو، علماء کے تعلق سے طرح طرح کی بات کرنے والے لوگ ملیں گے۔ علماء کے تعلق سے بھی غلط بات کرنے والے آپ کو لوگ ملیں گے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، اور درس دینے کے دوران آپ نے فرمایا، لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے، ایک ایسا شخص تمہارے درمیان آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوچنے لگے کون وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے لگی کہ کون ایسا آدمی آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، اور مسجد نبوی کے دروازے کھلنے کے بعد ایک صحابی حضرت سعد بن وقاص خرامہ تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر انٹری کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کے اوپر لوگوں کی نظر پڑی، اور لوگوں نے جان لیا کہ یہی وہ آدمی ہے جو جنتی ہے۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف نکلنے لگے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چلو اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، میں ذرا اس صحابی رسول کے پاس کچھ دنوں تک رہ کر کے ذرا دیکھوں یہ صحابی رسول کون ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ وہ صحابی رسول ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کی بات کہتے ہیں، بھائی میرے گھر کے اندر تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر کے اندر میں کچھ دنوں تک 1-2 دن تک مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آئیے میرے گھر کے اندر، جتنے دن تک آپ رہنا چاہیں ضرور آپ میرے گھر کے اندر میرا مہمان بن کر کے آپ رہیں۔ یہ صحابی گئے اور ان کے گھر کے اندر رہنے لگے، 1 دن 2 دن 3 دن تک رکے۔ 3 دن کے بعد اب وہ جانے لگے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اور دن تک رک جاؤ، 2-4 دن تک اور رک جائیے۔
کہا کہ نہیں، میں آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کی نیت سے نہیں آیا تھا، آپ کے گھر کے اندر مرغ مسلم توڑنے نہیں آیا تھا، میں آپ کے گھر کے اندر آیا ہوا تھا اس نیت سے، اس مقصد سے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، پورے مجمع میں آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا ہے، ہمیں معلوم ہے آپ جنتی ہیں۔ اے صحابی رسول، اے میرے بھائی، ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، وہ دیکھنے کے لیے میں آیا ہوا تھا تاکہ وہ کام میں بھی کروں، وہ عمل میں بھی کروں، وہ کام میں بھی کروں، اور میں بھی اپنے آپ کو جنت کے اندر چلا جاؤں، میں بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ اے صحابی رسول، اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے پیارے صحابی، اے میرے بھائی، ذرا مجھے بھی تو بتا دیجئے، مجھے بھی بتا دیجئے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا، بتائیے تو صحیح۔ میں نے 3 دنوں کے اندر غور و فکر کیا تو میں نے پایا جو میں کرتا ہوں وہی آپ کرتے ہیں، نماز آپ پڑھتے تو میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں، رات میں تہجد کی نماز آپ پڑھتے تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن بتائیے صحابی رسول وہ کون سا عمل ہے جو آپ کرتے اور ہم نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی نبی نے بتایا میرے بارے میں جنتی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کے بارے میں لعن طعن نہیں کرتا ہوں، چغلی نہیں کرتا ہوں، حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی مسلمان سے عداوت نہیں رکھتا ہوں، اسی وجہ سے ہو سکتا اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہو۔ وہ صحابی رسول کہتے بس کرو بس کرو، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ اور مسلمانوں کی بڑی جماعت اس چیز کے اندر بالکل پوری طریقے سے گرفت میں، اپنی زبان سے برا بھلا کہنے والے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مدرسہ والا ایسا ہے، فلاں گاؤں والا ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی کے بارے میں غلط جملہ بولنے سے پہلے یہ سوچو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی اللہ کے نبی نے بتایا ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو جنت سے دور ہونے کی بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں لعن طعن کیا کرتے ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، زبان سے غلط جملہ بولنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں، اپنی زبان پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں اور اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ صحابی یہ ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا او میرے بھائی، اے ابو بکر صدیق، کیا بات ہے، تم اپنی زبان کو تکلیف کیوں دے رہے ہو، اپنی زبان کو مروڑ کیوں رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا او میرے بھائی، اے عمر فاروق، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم نے سنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے تعلق سے فرمایا تھا، جب اس سے کسی نے سوال کیا تھا زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر کس وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا الفم والفرج، اسی زبان کے تعلق سے فرمایا تھا زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اسی وجہ سے میں اپنی زبان کو مروڑ رہا ہوں، کہیں میں اپنے کسی بھائی کا دل
دل نہ دکھا دوں، کہیں میں اپنے کسی رشتہ دار کا دل نہ دکھا دوں، کہیں میں اپنی زبان سے کہیں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھا دوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو ستاتے ہوئے، اگر ہاتھ نہیں چلا رہا تو اپنی زبان سے غلط بات بولتے ہوئے، اپنی زبان سے ڈانٹتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، اپنے سماج کے بڑے لوگوں کو غلط بات کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا۔ آج بہت سے لڑکے ایسے ملیں گے آپ کو جو اپنی زبان کا ذرہ برابر کنٹرول نہیں کرتا ہے اور اپنی زبان سے جہنم پہنچ رہا ہے، اپنی زبان سے اپنے آپ کو جہنم پہنچا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ زبان کی گارنٹی دو۔